الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی دو باتوں میں ہم نے رابطہ شیخ کے بارے میں بتایا کہ شیخ کے ساتھ رابطہ جو ہے ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے، کہ شیخ کی زندگی یا شیخ کا وجود اللہ کی یاد میں ہر وقت ہوتا ہے، تو جو ان مشائخ کی صحبت اختیار کرتا ہے ان کے اوپر اس اللہ کی یاد کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے سالک جب شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے تو اسے ان کی توجہ کا اثر محسوس ہوتا ہے، اور یہ توجہ جو سالک کو محسوس ہوتی ہے وہ اس کی اپنی نیت کے بقدر ملتی ہے۔ جتنا محبت، جتنی دل کی صفائی، جتنی امید کے ساتھ اور طلب کے ساتھ وہ شیخ کی خدمت میں آئے گا، اتنا زیادہ اس کے اوپر اس توجہ کا اثر ہوگا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی شیخ کا دل چاہتا ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوں، کہ مرید کی طرف متوجہ ہوں، مگر مرید کی بے طلبی کی وجہ سے یا بدگمانی کی وجہ سے شیخ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ ہمارے کراچی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید ظفار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں ہر روز تہجد میں اپنے سارے متعلقین کو توجہ دیتا، اور کئی مرتبہ وہ توجہ میرے پاس واپس آتی یہ کہتے ہوئے کہ اس دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ تو کئی مرتبہ شیخ خود توجہ دینا چاہتے ہیں، سالک کی بے طلبی کی وجہ سے وہ توجہ اس کے قلب میں داخل نہیں ہو پاتی۔ تو رابطہ شیخ جو ہے وہ ایک ظاہری رابطہ ہے کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی نصیحت سنتا ہے، سالک جو ہے وہ شیخ کے ساتھ سلام دعا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کے ایک رابطہ شیخ ہے جو کہ باطنی رابطہ ہے، اور وہ باطنی رابطہ جو ہے اس کا تعلق سالک کی طلب کے ساتھ ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ ظاہری رابطہ زیرو، کہ سالک جو ہے وہ شیخ کی صحبت میں آ کے بس خاموش بیٹھا ہے، نہ اس نے کوئی مشورہ کیا، نہ اس نے کوئی بات سنی، نہ شیخ نے کوئی نصیحت کی، مگر سالک کی توجہ اور سالک کی طلب اور اس کی محبت ایسی کہ اس کا دل جو ہے وہ شیخ کی توجہ سے بھرپور ہوا، اور اس توجہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے،
نہ آپ گفتگو فرماتے، نہ صحابہ کرام گفتگو فرماتے، کافی دیر تک بس خاموشی کا ماحول ہوتا۔ اب ظاہر ہے یہ غفلت والی خاموشی نہیں، مشائخ نے فرمایا کہ یہ باطنی ایک توجہ مل رہی ہے سالکین کو، صحابہ کرام کو، اور یہ رجوع اللہ محسوس ہو رہا ہے، تبھی وہ خاموشی میں خوش ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خاموشی میں خوش اور صحابہ کرام بھی خاموشی میں خوش۔ تو یہ جو باطنی توجہ ہے یا باطنی حصہ جو رابطہ شیخ کا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اسی لیے کل ہم نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا کہ جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس نے ہمارے الفاظ سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو سالک جب شروع میں شیخ کے ساتھ بیعت ہوتا ہے تو اس کو پہلے خاموشی سکھائی جاتی ہے۔ تو کچھ سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ بس سارا وقت گفتگو کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں گا۔ یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ جی شیخ کچھ نہ کچھ نصیحت کرے، مگر جو ٹرو سالک ہوگا، پکا سالک ہوگا، اس کو شیخ کی خاموشی سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی لیے مشائخ نے لکھا کہ شیخ کی اگر نگاہ پڑ جائے اس سے بھی سالک کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مشائخ نے اشعار بھی اس پہ لکھے، آنکھوں میں چھا گئی ہیں قیامت سی شوخیاں، دو چار دن رہے جو کسی کی نگاہ میں۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ تو یہ اللہ والوں کی جہاں نگاہ پڑتی ہے وہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ شیخ بھی کامل ہوں، اللہ کی یاد والے بزرگ ہوں، اور یہ بھی ضروری کہ سالک بھی طلب والا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ، اور سب سے اہم بات کہ قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کرنے والے یہ پہلی ہستی تھے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کا سالک کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ چاروں قسمیں جو ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی اپنی بخاری شریف کی شرح میں بھی نقل فرمائی ہے کہ جو سالک کا شیخ کے ساتھ تعلق ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ 4 طرح سے سالک کو شیخ کے ساتھ نسبت حاصل، اور اس کی پہلی قسم جو ہے وہ ہے نسبت القائی، نسبت انعکاسی۔ نسبت انعکاسی کیا ہوتا ہے؟ انعکاسی منعکس سے نکلا ہے۔ تو یہ سب سے کمزور تعلق، سب سے کمزور نسبت ہے سالک کی شیخ کے ساتھ۔ ایسا سالک جو ہوتا ہے
وہ شیخ کی صحبت میں آتا ہے، اور جب تک شیخ کی صحبت میں رہتا ہے وہ کچھ نہ کچھ گرمی محسوس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ یاد الہی محسوس کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ایمانی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی شیخ کی صحبت سے دور ہوتا ہے تو وہ ساری کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر سے غفلت کی طرف چلے جاتا ہے۔ اب ایسا سالک عام طور پہ اس کو معمولات میں بھی استقامت نہیں ہوتی، اور گناہ کرنا بھی اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اور شیخ کے ساتھ بھی وہ طلب اور وہ تعلق نہیں ہوتا۔ کئی مرتبہ شیطان کے پھندوں میں آ کے کافی عرصہ شیخ کی صحبت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے کمزور نسبت ہے جو سالک کو شیخ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر سردیوں کے دنوں میں کوئی شخص آگ کے سامنے بیٹھے گا تو اسے گرمی محسوس ہوگی، اور آگ سے دور چلے گیا تو اس کو پھر گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ تو بس یہ سالک بھی شیخ کی صحبت میں آتا ہے، اس وقت تک اس کو ایک اچھی کیفیت محسوس ہوتی ہے، اور جیسے وہ دور جاتا ہے تو پھر وہی غفلت والی اور گناہ والی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایسا سالک اپنی کمٹمنٹ میں سٹرونگ نہیں ہوتا، عام طور پہ ہر ایک کو اپنا شیخ بنانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، تو اس کا شیخ کئی مرتبہ ایک بھی نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ سے بھی مشورہ، دوسرے بزرگ سے بھی مشورہ، تیسرے بزرگ سے بھی مشورہ، تو سارے مشائخ سے ایک ہی طرح کا تعلق۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ جتنے زیادہ شیخ ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ جلدی اللہ کے قریب ہو جائیں گے، مگر مشائخ نے لکھا کہ نہیں، شیخ ایک ہی ہوتا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ جی جو دو بندے یا تین بندوں سے مرید ہوتا ہے یا ان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے اور وہ 2-3 گھوڑوں پہ ایک ساتھ سوار ہو کے سواری کرنا چاہ رہا ہے، تو جو 2-3 گھوڑوں پہ ایک ساتھ بیٹھے گا تو نیچے گرے گا۔ یا مشائخ نے فرمایا کہ ایسے بندے کی مثال اس کی ہے جو ایک ہی جگہ داخل ہونا چاہتا ہے مگر 3 دروازوں میں سے یا 2 دروازوں میں سے ایک ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے۔ تو یہ سب سے کمزور نسبت ہے جہاں سالک جو ہے وہ نفس و شیطان کے پھندوں سے نکل نہیں پا رہا، اس کی کمٹمنٹ بھی سٹرونگ نہیں، معمولات بھی نہیں کرتا۔ ہاں، قدرت جب اس کو شیخ کی صحبت میں لے آتی ہے تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے، مگر وہ شیخ کی بتائی ہوئی روش پہ چلنے کی نیت ابھی نہیں کر رہا۔ وہ یا تو اپنی منمانی کر رہا ہے یا پھر شیطان کی زد میں آیا ہوا ہے۔ تو اس نسبت کو کہتے ہیں نسبت انعکاسی، کہ بس جب تک شیخ کی صحبت اس کے اوپر منعکس ہو رہی ہے جب تک تو معاملہ صحیح، اور اس کے بعد جو ہے وہ شیخ کی صحبت سے دور گیا تو گناہ بھی کرتا ہے، غفلت بھی کرتا ہے، معمولات بھی نہیں کرتا، اور بھٹکتا پھرتا ادھر ادھر ہے۔ تو یہ سب سے کمزور نسبت۔
اور اس کے بعد جو دوسری نسبت ہے، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت القائی ہے۔ نسبت القائی جو ہے یہ پہلی نسبت سے زیادہ قوی نسبت ہے، اور اس نسبت میں سالک کا شیخ کے ساتھ تعلق قدر مضبوط ہے، شیخ کی صحبت میں بھی وہ آنا جانا رکھتا ہے، اور جب اپنے گھر جاتا ہے تو اپنے معمولات بھی کرتا ہے۔ تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ آگ کے پاس گیا اور اس نے اپنا بھی ایک دیا جلا لیا جس کو وہ ساتھ لے کے چلے گیا۔ اب اس کے پاس روشنی جب وہ اپنے گھر گیا تب بھی موجود ہے، تو کچھ نہ کچھ روشنی اس کو مل گئی، مگر اب اس روشنی کی اس نے حفاظت کرنی ہے۔ تو ایسا سالک جو ہے وہ عام طور پہ نیک شخص ہوتا ہے، بہت زیادہ گناہ والی زندگی نہیں ہوتی، معمولات کی بھی کچھ نہ کچھ پابندی ہوتی ہے۔ تو اس کی نیکی صرف شیخ کی صحبت تک محدود نہیں، بلکہ جب وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے علاقے میں بھی جاتا ہے، تب بھی نیکی کر رہا ہوتا ہے، اعمال کر رہا ہوتا ہے، سنت شریعت پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو اس نسبت کو کہا جاتا ہے نسبت القائی، اور یہ پہلی نسبت سے زیادہ قوی نسبت ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قسم کی نسبتوں کا فرمایا۔ پہلی نسبت ہے نسبت انعکاسی، اور دوسری نسبت ہے نسبت القائی۔ تو آج کی اس مجلس میں ان 2 نسبتوں کی گفتگو ہوئی، اور انشاءاللہ کل جو باقی 2 نسبتیں جو اور زیادہ قوی نسبت ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی کامل نسبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔